السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں محمد طیب۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھی لائف چینل۔ ماہ رمضان میں دنیا بھر میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ روزہ سے جسمانی صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے سائنس اور علم طب نے ترقی کی، ماہرین اس بات پر متفق ہونے لگے کہ روزہ تو ایک طبی معجزہ ہے۔ آئیے اب جدید طبی تحقیقات کی روشنی میں دیکھیں کہ روزہ انسانی جسم پر کس طرح اپنے مفید اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزے کا حیرت انگیز اثر جگر پر ہوتا ہے اور جگر کو توانائی بخش کھانے کے اسٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آرام مل جاتا ہے۔ روزہ نظام انہضام کے حساس حصے گلے اور غذائی نالی کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے اثر سے معدے سے نکلنے والی رطوبتیں بہتر طور پر متوازن ہو جاتی ہیں۔ روزہ سے جسم پر جو مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان میں قابل ذکر خون کے روگنی مادوں میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ روزے کے دوران بڑھا ہوا خون کا دباؤ کم سطح پر ہوتا ہے۔ روزے کے دوران جب خون میں غذائی مادے کم ترین سطح پر ہوتے ہیں تو ہڈیوں کا گدا حرکت پذیر ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں خون کی پیدائش کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ روزے کا اہم اثر جسمانی خلیوں کے درمیانی اور اندرونی سیل مادوں کے درمیان توازن کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ روزے کے دوران مختلف سیل مقدار میں کم ہو جاتے ہیں، جس سے خلیوں کے عمل میں بڑی حد تک سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں کھانے کا یہ اصول کہ خوردن برائے زیستن اتنا کھاؤ جس سے زندہ رہ سکو کی بجائے زیستن برائے خوردن زندگی کھانے پینے کے لیے ہے، عام ہو چکا ہے۔ خوش خوراکی ایک اچھی عادت ہے، لیکن اس سے مراد ہرگز یہ نہیں بلا ضرورت کھانا، بے وقت کھانا، خصوصاً شادی اور تقریبات کے موقع پر اس طرح کھانا کہ شاید دوبارہ نہ ملے۔ کھانے میں مسالہ دار غذاؤں کا کثرت سے استعمال، فاسٹ فوڈ کے نام پر برگر، پیزا، ڈبل روٹی، نان اور بریانی کا کثرت سے استعمال، ورزش کا نہ کرنا، پیدل چلنے سے گریز، رات دیر سے کھانا کھا کر سو جانا، خصوصاً عورتوں میں مسالہ دار کھانوں کے استعمال کے بعد کسی بھی قسم کی ورزش کے موقع کا میسر نہ ہونا، جسم میں چربیلی اجزاء کے جنم لینے سے موٹاپے جیسے خطرناک مرض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ موٹاپے کی وجہ سے کئی دیگر بیماریاں بلڈ پریشر، شوگر جنم لیتے ہیں۔ روزے کی برکت سے وزن میں واضح کمی ہوتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارے یا وزن میں نمایاں کمی رمضان المبارک میں بڑی آسانی سے ممکن ہے۔ کولیسٹرول خون کی گردش کو رواں رکھنے میں معاون اور ضروری ہیں، مگر ان کی مقدار توازن سے بڑھ جائے تو انسان کئی خطرناک مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ رمضان میں بھوک اور پیاس کنٹرول کرنے کی وجہ سے زائد از ضرورت کولیسٹرول، جو کئی امراض کا باعث بنتے ہیں، کم ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر مسالہ دار غذاؤں کے بے جا استعمال، تیز کافی، چائے یا قہوے کا استعمال وقتی طور پر خون کی گردش کو تیز کرنے کا سبب بنتا ہے۔ روزے سے کھانے پینے میں اعتدال، مناسب وقفہ اور بے جا غذائی اشیاء استعمال کرنے سے معدے پر منفی اثر کم ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر اعتدال پر لانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ فوائد تبھی ممکن ہو سکتے ہیں جب ہم سحر و افطار میں سادہ غذا کا استعمال کریں، خصوصاً افطار کے وقت زیادہ تلی ہوئی اشیاء مثلاً سموسے، پکوڑے وغیرہ کا استعمال بکثرت نہ کیا جائے۔ ان چیزوں کے کثرت استعمال سے روزے کا روحانی مقصد تو فوت ہوتا ہی ہے، خوراک میں بے اعتدالی سے جسمانی طور پر ہونے والے فوائد بھی ضائع ہو جاتے ہیں، بلکہ معدہ مزید خراب ہو جاتا ہے۔ افطار میں دسترخوان پر سامان خورد و نوش اکٹھی کرنے کی بجائے افطار کسی ایک دو پھل، کھجور یا شہد ملے دودھ سے کر لیا جائے۔ نماز مغرب کے بعد مزید کچھ کھا لیا جائے۔ افطار میں پانی، دودھ یا کوئی بھی مشروب ایک ہی مرتبہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنے کی بجائے وقفے سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ ان تدابیر پر عمل سے ہم روزے کے روحانی ثمرات کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی حاصل کر سکیں گے۔ یقیناً ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔